अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जाबिर बेग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बेग टीवी। नाज़रीन, गुज़श्ता कुछ माह कबल मियाँ वाली यूनिवर्सिटी बहुत सारे मसाइल से दो चार थी, बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ थे और उसको हमने कुछ माह कबल अपने ही बेग टीवी चैनल से जो है हमने उसकी आवाज़ को बुलंद किया, उनके मसाइल को हम उसको सामने लेकर आए और जो चंद मसाइल थे उनमें से सबसे बड़ा मसला जो था वो था यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर साहब थे, उनकी जो अदम दिलचस्पी थी यूनिवर्सिटी के साथ और तलबा के साथ, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थी यूनिवर्सिटी के लिए भी और तलबा के फ्यूचर के लिए भी। हमने उस आवाज़ को रेज़ किया। यूनिवर्सिटी के बड़े मुखलिस एक प्रोफेसर मसूद अफजल साहब जो हैं, उन्होंने इस आवाज़ को बुलंद किया। यूनिवर्सिटी के तलबा के साथ मिलकर उन्होंने इस पे एक कैंपेन की और बहरहाल कुछ साथी वहाँ से जो मुखलिस लोग थे वो साथ मिले, जिनमें वज़ीर जंगलात सब्तैन खान साहब जो है वो सर फहरिस्त हैं। आपकी कोशिशों से, आपकी वसीले से इस मसले से हमने छुटकारा हासिल किया। स्टूडेंट्स को जो है वो किसी हद तक रिलीफ मिला, लेकिन इसके साथ साथ और बहुत सारे मसाइल थे जिनका भी हल होना बाकी था। उन मसाइल से यूनिवर्सिटी आज भी दो चार है और अभी भी बहुत सारे मसाइल जो हैं वो तलबा के यूनिवर्सिटी के हल करने वाले हैं, उन पे कोशिशें हो रही हैं। हमने सोचा कि हम जो पहले काम हुआ है, जिन लोगों ने उस प्रोग्राम में सारे उस मामले में हमारी हेल्प की, हम उनको भी अप्रिशिएट करते हैं, उनका भी जिक्र किया जाए और अब मज़ीद जो मामलात जो हल होने वाले हैं उनको भी डिस्कस किया जाए ताकि वो भी पाया तकमील तक पहुँचे, वो सारे मामलात हल हो ताकि फ्यूचर यूनिवर्सिटी का और तलबा का ब्राइट हो सके। मैं प्रोफेसर मसूद साहब मेरे साथ हैं। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। आपकी कोशिशों से, आपकी सिंसियरिटी की वजह से, आपकी दिलचस्पी की वजह से ये खिदमत जो है ये याद रखी जाएगी देर तक, जब तक ये यूनिवर्सिटी कायम रहेगी। आपकी जो मेहनतें हैं वो रंग लाई। आप अभी भी अपने तमाम तर मफादात को एक साइड पे रख के यूनिवर्सिटी के लिए और तलबा के लिए कोशिश है, आपको अपनी कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप पहले मुझे ये बताएं कि वो कौन से जो मसाइल आपके पहले थे जिनसे आप और यूनिवर्सिटी दो चार थी वो हल हो गए, वो लोग कौन से थे जिन्होंने इस नेक मकसद में आपके कंधे से कंधा मिलाया, आपकी आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ मिलाई और इसको लेकर आगे बढ़े। प्लीज़। जी जावेद बेग साहब, शुक्रिया। बिल्कुल सर, असल में सबसे पहले तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि आप सोशल मीडिया पे पहले और वाहिद चैनल थे जिन्होंने हमारी आवाज़ रिकॉर्ड की और हर उस जगह तक पहुँचाई जहाँ पर हम पहुँचाना चाहते थे। तो सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमारी स्ट्रगल में हमारा साथ दिया और आज तक दे रहे हैं। उसके बाद ज़ाहिर सी बात है कि हमारी जद्दोजहद जहाँ से शुरू हुई थी और जो आज जिस मकाम पे खड़ी है और जो एक नाउमीदी का सफ़र शुरू हुआ था और आज इंशाल्लाह हमें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों की अब उम्मीद है, तो उनकी वाहिद वजह जो है वो सरदार मोहम्मद सब्तैन खान साहब है। सरदार मोहम्मद सब्तैन खान साहब सूबाई वज़ीर जंगलात भी है, मेंबर सूबाई असम्बली और हमारी यूनिवर्सिटी के मेंबर सिंडिकेट कमेटी भी हैं। तो चूँकि वो ख़ुद एक माशाल्लाह एजुकेटेड इंसान है, सुलझे हुए इंसान है, ख़ुद आला तालीम याफ्ता है, तो उनको इस चीज़ का एहसास था कि जब तक मियांवाली जैसे इलाके में यानी यूनिवर्सिटी में रिफॉर्म्स नहीं आती और यूनिवर्सिटी के मसाइल हल नहीं होते और जब तक गरीब लोगों को तालीम की सहूलत नहीं पहुँचती, तो तब तक तब्दीली के नारे लगाना या तब्दीली की बातें करना या ये एक्सपेक्ट करना कि तब्दीली आएगी वो फजूल है। तो उन्होंने हमारा पहले दिन से साथ दिया, अभी तक दे रहे हैं, आइंदा भी दे रहे हैं इंशाल्लाह। मुझे ख़ुद पर्सनली 3 दफ़ा गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब के पास ले गए। उनकी कोऑपरेशन थी, उनकी मोहब्बत थी, उनकी ताउन की वजह से आज हम बहुत से मसाइल पे काबू पा चुके हैं। तो ये जो है सरदार मोहम्मद सब्तैन खान साहब का सबसे बड़ा क्रेडिट उनका है कि वो पहले दिन से हमारे साथ खड़े हैं और जब भी हमने उनको, जिस टाइम भी हमने उनको एक्सेस करने की कोशिश की, उन्होंने हमें ओपन एक्सेस दी, अपने साथ बिठाया, अपने साथ लेकर गए और जहाँ जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने कहीं पर भी हमें इनकार नहीं किया, बल्कि हमारा एक पुरखलूस
لیڈر اور ایک پرخلوص دوست اور ساتھی کی طرح انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے آج تک، اور ابھی تک بھی الحمدللہ دے رہے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسری بات آپ نے کی، اس کے بعد جو ہمارے مسائل یعنی یونیورسٹی آف میاں والی کے مسائل جتنے حل ہوئے، تو اس میں سب سے بڑا جو ہاتھ ہے وہ ہمارے ایڈیشنل وائس چانسلر جناب پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر صاحب کا ہے۔ ڈاکٹر شاہد منیر صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ بہت سلجھے ہوئے منجے ہوئے پروفیشنل اور قابل وائس چانسلر ہیں۔ انہی کی کوششوں کی وجہ سے یونیورسٹی آف جنگ آج ایک بہترین مقام پہ کھڑی ہے، اور وہاں پہ اسٹوڈنٹس، ٹیچرز، کمیونٹی بہت خوش ہیں یونیورسٹی آف جنگ کی ڈیولپمنٹ کی وجہ سے۔ جنگ کے عوام بھی بہت زیادہ اس چیز سے سیٹسفائیڈ ہیں کہ پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر صاحب کی قیادت کی وجہ سے وہ یونیورسٹی آگے بڑھی۔ تو وہی پروفیشنلزم جو ہے وہ ڈاکٹر شاہد منیر صاحب نے ہمارے ہاں بھی اپلائی کی، اور پہلے جہاں بہت زیادہ مایوسیوں کی باتیں تھیں، بہت زیادہ مایوسی تھی، تو پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر صاحب کی محنت کی وجہ سے، ان کی پروفیشنلزم کی وجہ سے آج ہم اس مقام پہ کھڑے ہیں کہ ہماری سنڈیکیٹ بنی، سنڈیکیٹ کی میٹنگ ہوئی، ایف ایم پی سی بنی، ایف ایم پی سی کی میٹنگ ہوئی، بہت سی ریفارمز آئیں، بہت سی ریفارمز آنے والی ہیں، اور ایک سفر جو بالکل یعنی کہ اپنی جگہ پہ رکا ہوا تھا، وہ پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر صاحب کی وجہ سے نہ صرف چل پڑا ہے، بلکہ آئندہ آنے والے وقت میں بھی انشاءاللہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بہت اچھی اس میں ایڈیشنز ہوں گی، اور یونیورسٹی جو ہے ایک اچھے یعنی سنگ میل کی طرف جائے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے پروفیسر صاحب، یہ تو بہت اچھا ہوا، جو لوگ آپ کے ساتھ دیتے رہے، انہوں نے بڑی کوشش کی، بڑی سٹرگل کی، آپ نے جو کوشش کی ہے وہ بہرحال سر فہرست ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا، یہ ابھی جو موجودہ سچویشن جو چل رہی ہے یونیورسٹی کے معاملات میں، جو بہت سارے مسائل حل ہونے والے ہیں، ان پہ کام ہو رہا ہے، ان کے لیے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ فیوچر میں وہ کب تک حل ہونے ہیں؟ ان کے لیے کوئی کوششیں کر رہا ہے آپ کے ساتھ؟ کوئی لوگ ساتھی، کوئی احباب جو ہیں ایسے ہیں جو بھی آپ کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے تگودو کر رہے ہیں؟ جی بالکل جابر بیگ صاحب، جس طرح میں نے عرض کیا کہ جناب سردار محمد سبطین خان صاحب نے پہلے دن سے لے کر آج تک ہمارے ساتھ بڑی ہیلپ کی ہے۔ انہوں نے اسپیشلی 2 دن پہلے ہماری میٹنگ رکھوائی، اور یہاں پہ ڈپٹی کمشنر آفس میاں والی میں، جہاں پہ انہوں نے اور جو منتخب قومی نمائندے تھے ان کو بھی بلایا تھا، اور اس کو ایک یعنی علاقائی ایشو کے طور پر ہائی لائٹ کیا کہ جی یونیورسٹی آف میاں والی سب کی سانجھی ہے، یہاں پہ غریب کے بچے پڑھتے ہیں، کہ وہاں پہ ایسے ریفارمز کیوں نہیں ابھی تک آ رہے جس کی وجہ سے یونیورسٹی اسموتھلی چل پڑے۔ تو سردار محمد سبطین خان صاحب پہلے دن سے لے کر آج تک ہمارے ساتھ ہیں۔ ابھی انہوں نے اگلے ہفتے میٹنگ کا ٹائم رکھوایا ہے گورنر صاحب کے ساتھ، جہاں پہ مختلف ہائی آفیشلز کے ساتھ میٹنگ ہوگی، اور ان مسائل کے اوپر غور و خوض ہوگا کہ مزید اب ہم کس سائڈ پہ جائیں کہ ہم یونیورسٹی آف میاں والی کے مسائل حل کر سکیں، کیونکہ ہمارے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کا بھی یہ ویژن ہے کہ جب تک آپ تعلیم کو توجہ نہیں دیں گے تو اس وقت تک آپ حقیقی تبدیلی کی طرف نہیں جا سکتے۔ تو تبدیلی کا سفر تو تب ہی اچیو کیا جا سکتے جب تک آپ تعلیم کے جو شعبے ہے اس کے اندر جو فلاز ہیں، ان کے اندر جو پرابلمز ہیں، ان کو سالو نہیں کرتے۔ تو سردار محمد سبطین خان صاحب ہو گئے جو ان کی وجہ سے یہ ایک تحریک کی طرح ایک سب کچھ چل رہا ہے، اور ماشاءاللہ ان کی وجہ سے ہمیں امید ملی ہوئی ہے۔ دوسری پرسنالٹی جو ہمارے ساتھ ہیلپ کر رہی ہے اور ہمیں انہوں نے ابھی بڑا سپورٹ کیا ہے، وہ یہاں کے ہمارے جو قومی اسمبلی کے ممبر ہیں اور چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے دفاع بھی ہے جناب امجد خان نیازی صاحب۔ تو ان کا بھی بڑا رول ہے کہ وہ کچھ دن پہلے بھی ہمارے پاس یونیورسٹی آئے اور تقریباً 2-2.5 گھنٹے ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہمارے مسائل سنے، جس کے لیے انہوں نے ابھی ایک کمیٹی کا بھی اعلان کیا ہے۔ انشاءاللہ وہ کمیٹی بہت جلد بن رہی ہے، اس کی جنرل باڈی سٹرکچر تقریباً بننے کے قریب ہے، اور انہوں نے CCC کے نام سے ایک کمیٹی بنانے کا کہا ہے۔ CCC کا مطلب ہوگا کمیونٹی کوآرڈینیشن سیل، اور اس سیل کے تھرو ہم اب جتنے بھی یہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا ٹیچرز ہیں یا ایڈمن کا سٹاف ہے، وہ یونیورسٹی کے جو مسائل ہیں یا جو ان کے حل کے لیے کوئی، اگر ان کے پاس مسائل کے لیے کوئی حل ہے تو ان کو ڈائریکٹلی یہاں کی جو اعلیٰ سطحی قیادت ہے یا سیاسی قیادت ہے ان کے ساتھ ہم باتیں شیئر کر سکیں گے۔ تو امجد خان نیازی صاحب جو ہے
وہ اس چیज़ کو بہت سیریس لے رہے ہیں اور بہت اچھے انداز میں وہ اس کو لے کر چل پڑے ہیں. مجھے امید ہے کہ بہت جلد اس کا بھی ایک ہمارے پاس فروٹفل رزلٹ آئے گا, کیونکہ CCC کے قیام کے بعد انشاءاللہ ہمارے پاس ایک ہوپ رہے گی کہ جی ہم اپنے مسائل اعلیٰ حکام تک ڈائریکٹلی پہنچا سکتے, کیونکہ پہلے ہمیں اس کے لیے بہت زیادہ ٹرینڈز کرنے پڑتے تھے, سوشل میڈیا پہ آنا پڑتا تھا, نیوز پیپر پہ آنا پڑتا تھا. اب ہم ان کو ڈائریکٹلی ایکسیس کر سکیں گے. تو یہ ہمارے لیے ایک بڑی خوشی کی بات ہے کہ اب وہ بھی ہمارے ساتھ ہو گئے ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ اب بہت جلد آئندہ آنے والے 1 یا 2 مہینوں کے اندر ہم ان تمام مسائل کے اوپر قابو پا لیں گے جس کی وجہ سے یونیورسٹی آف میاں والی پیچھے رہ گئی تھی. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آگے جائے گی, اور میں آپ کے چینل کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس وقت جب ہمارے مسائل پیک پر تھے اور کوئی سننے کو تیار نہیں تھا, تو آپ نے ہمارا ساتھ دیا اور ہمیں وقت دیا اور ہمیں توجہ دی, اور آج ہم خوش ہیں کہ ہمارے جو یونیورسٹی کے مسائل ہیں, اسٹوڈنٹس کے مسائل ہیں, ٹیچرز کے مسائل ہیں, وہ انشاءاللہ اب تقریباً حل ہونے کے قریب ہیں. تو میں آپ کو بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. جی پروفیسر مسعود افضل صاحب, آپ کا بہت شکریہ. تفصیلی آپ نے سارے معاملات کو بتایا, آپ نے ڈسکس کیا, جو مسائل حل ہوئے اور جو مسائل حل ہونے والے ہیں ان کا ذکر کیا. جو لوگ آپ کے ساتھ پہلے مخلص ہو کر چلے, انہوں نے حل کروایا, وہ لوگ بھی قابل تعریف ہیں, ان کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے, جن میں سبطین خان صاحب جو ہے وہ سر فہرست ہیں. دیگر اور بھی لوگ جو آپ کے ساتھ شامل رہے ان کا بھی بہت شکریہ. اور VC جنگ جو ہے ان کا بھی آپ نے ذکر کیا, وہ بھی بڑے ایکٹیو دکھائی دیتے ہیں, وہ بھی بڑے مخلص ہیں, اور دیگر جو احباب جن کے میں نام نہیں لے سکتا وہ بھی قابل تعریف ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی یونیورسٹی کے طلباء کے ساتھ ساتھ دیگر بھی جتنے بھی تعلیمی جو ادارے ہیں جو مشکلات کا شکار ہیں, جو طلبہ مشکلات کا شکار ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی بھی معاملات کو, مسائل کو آپ جیسے لوگوں کے طرح کے جو لوگ ہیں وہ ان کو وسیلہ بنا کر ان کو حل کروائیں. پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ آپ جیسے لوگ, جو ڈاکٹر مسعود افضل صاحب جیسے, سبطین خان صاحب جیسے, اور VC جنگ جیسے جو لوگ مخلص اور سنسیر ہیں, جو خدمت کو سر فہرست رکھتے ہیں, لوگوں کی فلاح کو سامنے رکھتے ہیں, اس طرح کے دیگر لوگ بھی انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں آتے رہیں گے. تو یہ ملک جو ہے وہ دن دور نہیں کہ جب انشاءاللہ تعالیٰ ہر ستارہ جو ہے وہ درخشاں ہو کے سامنے آئے گا. یہ ملک جو ہے انشاءاللہ ترقی کی دور میں سب سے آگے جائے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے جابر بے کو اجازت دیجیے.